جسم پر کپکپی بھاری ہو جاتی ہے اور یوں لگتا کہ آپ کے جسم سے روح نکل رہی ہے. کسی نے پوچھا ہے امام یہ نماز کے وقت یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اتنی بڑی بارگاہ، لوگ تو بادشاہوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. کسی بڑے بزرگ کے سامنے ہو تو وہ بات نہیں کر سکتے، زبان لرز رہی ہوتی ہے. میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی سر سے، کبھی ایسے، کبھی ادھر گھجلی کر رہے ہیں، کبھی ایک ٹانگ ادھر رکھی، کبھی ادھر رکھی، کبھی اس کو موڑا مارا، کبھی اس کو جناب کوئی نہیں ماری. ہمیں رب کی بارگاہ کے آداب ہی نہیں پتا. ٹوپی ایک طرف سے پٹی پہنی ہوئی، شلوار ایک پانچہ اوپر ہے، دوسرا ادھر ہے. ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا آداب؟ ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں. ہم نے اپنے دل کے اندر اس چیز کا خوف پیدا ہی نہیں کیا. کیا یہ خوف خدا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے؟ وہ مسلمان جو چیز 50 روپے کلو بیچتے تھے، آج اس مہینے کے اندر، اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر وہی چیز جو ہے وہ 200 روپے کلو فروخت کریں گے. کیا اس چیز کو خوف خدا کہتے ہیں؟ وہ جو لوگ یتیموں کا مال اپنا حق سمجھ کر کے کھاتے ہیں، ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے. وہ جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے وہ کسی سے ڈر جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف ڈرتے ہیں تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کا خوف ان کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے. ہم تو نام دول کے اندر کمی بھی کرتے ہیں، ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو غیبت بھی کرتے ہیں، ہم تکبر اور غرور کے پتلے بھی بنے ہوئے ہیں. ہمارے دل کے اندر حسد ہے، چغلیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کا بغض و نفاق بھی رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے معاملات بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہونا تو 5 وقت جب مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا آئے تو ہم فوراً مسجد میں رب کی بارگاہ میں موجود ہوں. جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم چلو نفلی روزے ہمیں نصیب نہیں ہوتے، کم از کم فرض تو رکھیں گا. پھر ہمارے نوجوان گلیوں کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر نہ آئے، مسجدوں میں مصلی پر قرآن سنتے ہوئے نظر آئے. ہمارے نوجوانوں کی راتیں رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے. ہمارے دل کے اندر یہی خوف خدا ہے. تو دوستان محترم، یہ خوف جب دل کے اندر پیدا ہونا اللہ کا، تو پھر کسی کا حق نہیں مارا جاتا، پھر یتیموں کے، بیٹیوں کے، مسکینوں کے حق نہیں دبائے جاتے، پھر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی، پھر مسجد کے آداب کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا، پھر بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر بیواؤں کے حقوق نہیں دبائے جاتے. اگر دل کے اندر خوف خدا پیدا ہونا تو پھر والدین کو ننگی ننگی گالیاں نہیں دی جاتی. اگر دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو تو بندے کی تنہائی پر اپنے آپ کو غور کر لینا چاہیے. بندے کو اگر چیک کرنا چاہے نا بندہ اپنے آپ کو کہ میرے دل کے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے. اب یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں بھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے معتبر بن کے سر جو کے بیٹھ گئے. پتہ تو تب چلتا ہے جب میں کہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، آپ کا کہتے ہو آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں اکیلا بیٹھ کے فلمیں دیکھتا رہوں، ڈرامے دیکھتا رہوں، گانے سنتا رہوں، پھر اس کا مطلب ہے مجھے خوف خدا نہیں ہے، مجھے مخلوق کا خوف ہے کہ میرے مقتدی کیا کہیں گے. ادھر سے 9 سال تک سے نامی پڑھی ہے، ادھر سے گانے سنتا ہے. اگر مجھے خدا کا خوف ہوتا تو پھر میری تنہائی رب کی اطاعت میں گزرتی، رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی. لیکن ہم لوگ کہیں گے یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہی حدیث صاحب اپنے گھر کا معاملہ آتا ہے تو اپنی سگی بیٹی کو اس کا جو حصہ ہے وہ بھی عطا نہیں کرتے. تو یہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اگر ایک چیز خوف خدا ہی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے نا، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، باقی معاملات چھوڑ دیں. حضرت ابو حفص اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں الخوف سراج القلب بہ یبصر ما فیہ من الخیر والشر، کہ یہ جو خوف ہے یہ دل کے اندر ایک چراغ کی مانند ہے.
جس طرح ایک چراغ ہوتا ہے، یہ خوف دل کے اندر ایک چراغ کی مانند ہے، اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی کرنا۔ روشنی میں جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ فرمائیں دل کے اندر جو خوف ہے یہ چراغ کی مانند ہے، اور اس چراغ کی روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ آپ اپنے آپ پر غور کریں، اگر آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل کے اندر خوف خدا نہیں۔ ایک بندہ سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور مزے کی بات اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ اس کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹا پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں اور ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے ہم گناہ کر کے بھی ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ 80 سال 90 سال کا ہے، تانا نہیں کر رہا ہے، بس جا رہا ہوں، اس کو کوئی کہے کہ جناب آپ دوسری شادی کر لیں، وہ کہے گا وہ خود چلنے کے قابل نہیں دوسری شادی، اور وہ کہے نہیں میں نے جو ہے کبھی کوئی بدنظری نہیں کی، میں نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، اس کو کہیں گے بابا جی تسی کچھ کر سکو تو کرو۔ اس بابے کا اس وقت بدنظری نہ کرنا، اس فعل بد کا ارتکاب نہ کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات اس کی ہے جس کی عمر 30 سال ہو، 25 سال ہو، 20 سال ہو، 30 35 سال ہو، جو اس گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، پھر رب کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے۔ یہ خوف ہے، اس چیز کو اس چیز کو کمال کہا گیا ہے، اور یہ کمال ہے۔ اس سے جو چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو جو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ ہمارا پڑوس میں راولپنڈی کے پڑوس میں ضلع چکوال ہے۔ اس ضلع چکوال میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک دربار شریف ہے، کوٹ گلہ شریف، وہ سید بخاری سید ہے، ان کا دربار ہے۔ وہاں کی سجادہ نشین بڑے جو پیر ہیں بابا جی جو بڑے بزرگ تھے، پیر سید المقصود علی بخاری، سید ہے سادات سے، بخاری سادات سے، یہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اصل میں انہوں نے بیان یہ کیا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ بابا جی فرماتے ہیں، حضرت پیر سید مقصود علی شاہ بخاری آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے سفر پر تھا، وہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ نجف اشرف شریف، چونکہ آپ بغداد میں سے، بغداد اور شہر ہے، یہ سارے عراق کے شہر ہیں، جس طرح مطلب پاکستان میں موجود ہو، کراچی الگ شہر، لاہور الگ شہر ہے، پنڈی الگ شہر۔ کہنے لگے میں بغداد میں تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں نجف اشرف جہاں مولا علی کا مزار ہے، وہاں نجف اشرف شریف کے اندر ایک بندہ ہے، اس کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے جو اس نے قلم سے لکھا ہے، قلمی نسخہ، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہوا، اور وہ جو نسخہ ہے وہ جانوروں کی کھال پر لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اس کا قلمی نسخہ دیکھوں، اور اس نسخے کے بارے میں کہتے ہیں جو مجھے حیران کن بات بتائی گئی وہ یہ کہ اس نسخے کے ایک پارے کا وزن کی ظاہر بات چمڑے میں لکھا ہوا ہے، چمڑے کا وزن ہوتا ہے کہ اس نسخے کا جو ایک پارا بنتا ہے اس کا اگر وزن کیا جائے تو 1.25 من بنتا ہے، اور اگر اس کے 30 پاروں کا وزن کیا جائے تو بھی 1.25 من بنتا ہے۔ یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ایک پارے کی جتنی وہ کھال بنتی ہے جس کھال پر وہ لکھا ہوا ہے اس کا وزن بھی 1.25 من، اور 30 پاروں پر جو لکھا ہوا ہے کھال پر وہ 30 پاروں کا وزن کرو تو بھی 1.25 من۔ یہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اصل میں یہ کوئی لکھنے والے کا کمال نہیں، دیکھنے والوں کا کمال نہیں، یہ اصل میں قرآن کا کمال ہے۔ قرآن جو کہ رب کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ ایک پارے کا وزن بھی 1.25 من، اور 30 پاروں پر جو لکھا گیا جتنا لکھا گیا اور وہ جو چمڑا ہے اس کا وزن بھی 1.25 من۔ اب فرماتے مجھے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں وہ جا کے دیکھوں، لیکن چونکہ پرانا عراق تھا،
था ये बड़ी पुरानी बात है, बाबा जी फौत हो गए, उनके पता नहीं पोते पर पोते आगे जो है वो चल रहे हैं। तो सैयद बाकर शाह साहब थे, उनकी औलाद थी, फिर आगे सारे औलाद थे। मैं तो काफी अरसे से उस तरफ नहीं गया। तो वो फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं जाके देखूं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो निजाम था, एक शहर से दूसरे शहर में जाना बड़ी मुश्किल बात, कच्ची सड़कें, एक ही गाड़ी 3-3 दिन के बाद आती थी, और वो भी जनाब कटारे, उसी के अंदर लोगों ने जानवर रखे हुए, उसी के अंदर जनाब बंदे बैठे हुए। कहते हैं इत्तेफाक से मुझे गाड़ी मिल गई, मैं उसके अंदर सवार हो गया। हमारी बदकिस्मती ये कि जब गाड़ी जंगल के पास से गुजर रही थी, गाड़ी खराब हो गई। खौफ खुदा की बात समझा रहा हूँ, यानी गाड़ी खराब हो गई। अब वो जो मुसाफिर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जो करीब के थे, इर्द गिर्द के थे, कोई किसी कस्बे का, किसी गांव का, वो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे रहना तो मुनासिब नहीं है, जंगल है, चलो ऐसा ऐसा पैदल चलते हैं, फिर हम हो जाते हैं। अब ये शाह साहब गए हुए थे पाकिस्तान से, ये कहाँ जाते हैं, न कोई जानने वाला, न किसी के साथ कोई जो है ताल्लुकात है। कहने कि हम एक ही यार के बंदे निकलते गए। आखिर में ड्राइवर कहने लगा जी अब यहाँ पर तो कोई कारीगर नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ, रात अपने घर गुजारूंगा, कल इंशाल्लाह आएंगे ड्राइवर।